انور دوپہر کے کھانے کے بعد پکی تالاب کے سیڑھیوں پر بیٹھا بڑے انہماک سے اپنا سبق یاد کر رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر بڑے زور سے ہاؤ کہہ کر اسے ڈرا دیا۔ انور بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر فوری طور پر خود کو سنبھال نہ لیتا تو لڑکھڑاتا ہوا تالاب کے پانی میں جا گرتا۔ گھر میں چھوٹے بچوں کے شور و غل سے تنگ آ کر وہ اکثر یہیں آ کر اپنا سبق یاد کر لیا کرتا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اسے اس طرح ڈرایا ہو۔ انور نے ڈرتے ڈرتے گردن گھما کر دیکھا تو پشت پر اس کا بہترین دوست اور کلاس فیلو صفدر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دونوں میں بڑی گہری اور پکی دوستی تھی۔ لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات، ان میں کبھی معمولی اختلاف تک پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں بھر میں ان کی دوستی ایک مثال بن گئی تھی اور لوگ انہیں ایک جان دو قالب کہتے تھے۔ او یہ تم ہو صفو، میں تو سچ میں ڈر ہی گیا تھا۔ او بیٹھو، کہاں سے آ رہے ہو؟ انور نے اسے دیکھ کر اطمینان کی سانس لیتے ہوئے پوچھا، میں پورے گاؤں میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چھپے بیٹھے ہو۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کہیں تم اپنا سبق یاد کرنے پکی تالاب کی طرف نہ آ گئے ہو۔ بس میں ادھر آ گیا۔ امرود کھاؤ گے؟ انور نے سوالیہ نگاہوں سے صفدر کو دیکھا۔ لو کھاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے کس رئیس دوست سے پالا پڑا تھا؟ اتنا کہہ کر صفدر نے قمیض کی تینوں جیبوں سے درجن بھر چھوٹے بڑے امرود نکال کر انور کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ پکے ہوئے امرودوں کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ کہاں سے توڑ کر لا رہے ہو؟ تمہارے گھر میں تو امرود کا کوئی درخت نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ کھا کر تو دیکھو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ انور نے ایک چھوٹا سا امرود اٹھایا، قمیض کے دامن سے رگڑ کر اسے صاف کیا اور دانتوں سے آدھا کاٹ لیا۔ اندر گہرے گلابی رنگ کا گودا دیکھ کر انور بوکھلا گیا۔ پورے گاؤں میں ایسا ایک ہی درخت تھا جو پرانی حویلی کے اندر تھا۔ حویلی کے مالک بڑے زمیندار صاحب نے شہر میں کاروبار جما لیا اور خود بھی شہر چلے گئے تو حویلی پر جنوں کے پورے قبیلے نے قبضہ کر لیا۔ یہ گاؤں والوں کا خیال تھا، ورنہ حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہوگا۔ یوں پرانی حویلی خوف و دہشت کی علامت بن چکی تھی اور لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ حالانکہ حویلی کا کوئی جن آج تک کسی گاؤں والوں کو نظر نہیں آیا تھا۔ انور نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ تو پرانی حویلی کے درخت کے امرود ہیں، تمہیں کہاں سے مل گئے؟ میں خود توڑ کر لا رہا ہوں۔ صفدر ہنسنے لگا۔ تم حویلی کے اندر گئے تھے؟ انور نے بوکھلا کر پوچھا۔ ہاں بالکل گیا تھا، ورنہ یہ امرود کہاں سے لاتا؟ اور حویلی کے جنوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کیا کہتے؟ میں کوئی ان سے کشتی لڑنے تو نہیں گیا تھا؟ یوں بھی حویلی کے اندر میں نے کسی جن کو نہیں دیکھا۔ ممکن ہے میری بہادری اور دلیری دیکھ کر سب چھپ گئے ہوں۔ صفدر پھر ہنسنے لگا۔ بڑے نڈر ہو یار، مگر تم اندر گئے کیسے؟ صدر دروازے پر تو بڑا سا تالا پڑا رہتا ہے، دیکھو میں پوری بات تمہیں بتاتا ہوں۔ میں جب تمہیں تلاش کرتا ہوا پرانی حویلی کی طرف سے گزرا تو دیکھا کہ صدر دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بس میرے دل میں امرودوں کا لالچ پیدا ہو گیا اور موقع غنیمت جان کر میں چپکے سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ پورا درخت کچے پکے امرودوں سے لدا پڑا تھا۔ پہلے تو دل بھر کر خود کھایا اور پھر کچھ تمہارے لیے لیتا ہوا دبے پاؤں باہر آ گیا۔ صدر دروازہ کس نے کھولا، کیسے کھولا، کون اندر گیا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اندر گاؤں کا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا۔ صفدر تم اتنے بہادر کب سے ہو گئے؟ میں جانتا ہوں کہ رات کے وقت تم اپنے ہی گھر کے کسی اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈرتے ہو۔ اب میں وہ ڈرپوک صفدر نہیں رہا۔ صفدر ہنسنے لگا۔ ویسے انور ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب میں حویلی سے نکل کر کچھ دور آ گیا اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو صدر دروازہ بدستور بند تھا اور وہ بڑا سا تالا پہلے کی طرح لٹک رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انور نے بے اعتباری سے کہا۔ کہیں تم مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ اچھا بتاؤ پھر یہ امرود کہاں سے آئے؟ صفدر نے شوخی سے ہنستے ہوئے کہا۔
کیا گاؤں میں گلابی پودے والا کوئی دوسرا درخت بھی ہے؟ انور کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا تم ابھی بیٹھو گے؟ تھوڑی دیر بعد صفدر نے پوچھا۔ ہاں، تھوڑا سا سبق رہ گیا ہے، اسے بھی یاد کر لوں پھر گھر جاؤں گا۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، کل رات سے بابا کی طبیعت سخت خراب ہے، ممکن ہے مجھے قصبے جا کر حکیم صاحب کو گھر لانا پڑے، صفدر نے مغموم لہجے میں کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو، میں بھی قصبے تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انور کتابیں سمیٹنے لگا۔ نہیں، تم اپنا سبق یاد کرو، میں گھر جا کر دیکھتا ہوں، ممکن ہے بابا نے بڑے بھائی کو قصبے بھیجا ہو، واپسی میں رات ہو جائے گی۔ رات کا کھانا کھا کر انور نے میز کی دراز سے اپنی چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور اسے جلاتا بجھاتا اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ صفدر کی امی نے کھولا اور اسے پہچان کر بولی، کون؟ انور میاں، خیر تو ہے بیٹے، اتنی رات گئے، آؤ اندر آ جاؤ۔ صفدر کہاں ہے؟ انور نے بے تابی سے پوچھا۔ کیا اکیلے قصبے چلا گیا؟ وہ قصبے کیوں جائے گا؟ البتہ وہ صبح کی گاڑی سے اپنے بابا کے ساتھ شہر جا چکا ہے اور 3-4 دن کے بعد واپس آئے گا۔ اس کے بابا کے بچپن کے کوئی دوست 10 سال بعد بیرون ملک سے لوٹے ہیں، وہ ان سے ملنے گئے ہیں۔ صفدر بھی ضد کر کے ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ انور کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنی قمیض کی بائیں جیب کو ٹٹولا، جہاں 2 چھوٹے چھوٹے امرود اب بھی موجود تھے۔ اچھا، تو یہ جن بھائی کا تحفہ ہے۔